یوں کہو اس نے تمہیں کامیابی سے شیشے میں اتار لیا ہے، الشبا نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کیوں اسے اتنا ناپسند کرتی ہو؟ آج بتا ہی دو۔ مریم کو بھی غصہ آ گیا۔ دکھاؤں گی تمہیں اس کی اصلیت ایک دن، بھڑکتے ہوئے کہتی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ مریم اپنے کیبن میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ الشبا اسے سچ میں بہت پریشان کر چکی تھی۔ اس نے کسی پیشنٹ کی فائل اٹھا کر دیکھنی شروع کر دی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اف الشبا، پتہ نہیں تمہیں کیا پرابلم ہے، اس نے خود کلامی کی۔ اسی وقت علی نے وہاں آ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ حیران سا پوچھنے لگا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بات بدلنے کے لیے اس کا دھیان ہٹایا۔ اوہ، تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ اس نے پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں سترنگی چوڑیاں تھیں، جیسے کسی نے دھنک سے رنگ چرا لیے ہوں۔ ایکچولی کل میں اپنے لیے شاپنگ کرنے گیا تو یہ مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے لے لی، علی نے وضاحت دینے والے انداز میں کہا۔ اسے بھی بہت عجیب لگ رہا تھا کسی لڑکی کو گفٹ دینا۔ اسے لگا کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ یہ بہت خوبصورت ہیں، تھینک یو ویری مچ، مریم نے چوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ کیا تم انہیں پہنو گی؟ ہاں، ابھی پہن لیتی ہوں۔ اس نے دونوں سیٹ اپنی کلائیوں پر چڑھا لیے۔ علی کو لگا جیسے چوڑیاں اور بھی زیادہ حسین ہو گئی ہیں۔ اس نے اظہار بھی کیا، تمہارے ہاتھ میں یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، جبکہ دروازے پر اوجھل کھڑے وجود نے آگ ٹپکاتی نظروں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ علی کا اصل چہرہ تمہیں دکھاؤں گی، اگلے دن الشبا نے کہا تو مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ الشبا بس بھی کرو، تم چلو میرے ساتھ۔ الشبا نے جنونی انداز میں اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور علی کے کیبن کی طرف لے آئی۔ وہ نہیں نہیں کرتی رہ گئی۔ شش، چپ کر کے سامنے دیکھو، الشبا نے دروازے کی جھری سے اسے دیکھنے کو کہا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ اندر علی کے ساتھ وہی خوبصورت نرس موجود تھی جو کسی بات پر رو رہی تھی اور علی سے چپ کروا رہا تھا۔ یہ اس لیے رو رہی ہے کہ علی تم سے شادی کر رہا ہے، الشبا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ علی اب اس نرس کے ہاتھ پر کچھ رکھ رہا تھا۔ وہ انگوٹھی تھی، اب وہ اس کے لیے پانی نکال رہا تھا۔ مریم نے تکلیف سے پلکیں میچ لی، اس کا اعتبار خون خون ہو گیا تھا۔ الشبا نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ اپنی دوست سے لڑتی رہی تھی، لیکن الشبا نے آخر علی کا اصلی روپ اس کو دکھا دیا تھا۔ اس نے درشتی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور دروازے کو دھکا مار کر کھول دیا۔ علی اور اس نرس نے بوکھلا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کا چہرہ دیکھ کر علی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کچھ بہت ہی غلط۔ مریم نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر تالی بجائی۔ واہ مسٹر علی، داد دینی پڑے گی تمہیں۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور لبوں پر درد بھری ہنسی تھی، آنکھوں میں وحشت۔ کیا مذاق ہے مریم؟ علی کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ مذاق تو تم نے کیا ہے میرے ساتھ علی، بتاؤ اس لڑکی سے کیا تعلق ہے تمہارا جو اس کے آنسو پوچھ رہے ہو، چپ کرا رہے ہو؟ گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دیتی۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں ڈاکٹر، نرس کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑ گیا۔ تم چپ کرو، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاں، علی نے درشتی سے ٹوکا۔ بکواس تم کرتے ہو، جھوٹے تم ہو، دھوکے باز۔ میں پہلے ہی کیا کم ذلیل تھی زندگی میں جو تم نے میری زندگی کے ساتھ کھیل لیا۔ مریم کی آواز اونچی تھی۔ چپ رہو تم، تماشا کیوں لگا رہی ہو؟ علی نے اس کا بازو پکڑ کر گرفت سخت کی اور اس کی آنکھوں میں شعلے برساتی نظریں گاڑی۔ چھوڑو مجھے گندے انسان،
وہ چلائی، آپ ان سے بدتمیزی کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا سچ ہے۔ نرس نے نہایت پریشانی سے مخاطب کیا مریم کو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔